میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ انسان جو زندگی لے کر دنیا میں آیا ہے وہ زندگی فانی ہے، مختصر ہے اور محدود ہے۔ فانی ہے یعنی ایک دن مٹ جائے گی۔ ارشاد ہوا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ انسان کی زندگی مختصر ہے اور مختصر بھی اتنی کہ ارشاد ہوا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ انسان جب آخرت میں پہنچے گا تو دنیا کی یہ 60 70 80 سال کی زندگی یوں محسوس ہوگی جیسے ایک صبح یا ایک شام کاٹ کر آیا۔ بلکہ وہ لوگ جن کی زندگی بہت لمبی ہوئی وہ بھی یہ خیال کریں گے کہ مختصر زندگی گزار کے آئے، یہ تو ہم لوگوں کی عمر کم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 70 کے درمیان اوسط عمر اس امت کی ہے۔ لیکن پہلے زمانوں میں تو عمر خوب ہوتی تھی، 500 سال 700 سال بھی لوگ جیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جوانی میں مر گیا ہے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا عمر ہوئی؟ اور اس خاتون نے کہا کہ 300 سال ہوئے، جوانی میں فوت ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ بہت عمر ہے، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی عمر 60 70 سال ہوگی۔ تو وہ خاتون حیرت سے، بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ کیا وہ لوگ گھر بنائیں گے؟ یعنی جب اتنی چھوٹی زندگی ہوگی تو کسی درخت کے نیچے کاٹ دیں گے، سڑک کے کنارے گزار دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختصر زندگی ہے لیکن انسان ایسے ساز و سامان جمع کر رہا ہے گویا کہ اس کو ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو جن کی عمر بہت ہوئی وہ بھی آخرت میں پہنچیں گے تو گمان کریں گے کہ ایک صبح یا ایک شام گزار کر آئے۔ نوح علیہ السلام کو کتنی لمبی عمر ملی، فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ یہ تو ان کی مدت تبلیغ ہے کہ 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ عمر ان کی اور ہوئی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی اور 950 سال تک تبلیغ کی۔ پھر جب طوفان آیا اور کشتی میں سوار ہو کر چلے اور جودی پہاڑ پر اترے تو اس کے بعد پھر اور 60 سال کی عمر ہوئی۔ تو ایسے 1050 برس ان کی کل عمر کتابوں میں لکھی ہے۔ جب نوح علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنی لمبی عمر گزار کر گئے، ان کے بارے میں احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے لکھا ہے، کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنی لمبی عمر ملی، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوا تھا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ پھر انسان کی زندگی محدود ہے، ایک وقت متعین ہے کہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہر ایک انسان کی زندگی کا وقت مقرر ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے
کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھتا ہے، یکتب عمرہ واجلہ ورزقہ وشقی او سعید۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، روزی کتنی ملے گی، اور یہ انسان نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اللہ کا فرشتہ اس وقت لکھ دیتا ہے جب کہ ابھی انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور جو وقت مقرر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور روشنائی خشک ہو گئی، یعنی خدا نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے گی، اور کوئی انسان اپنی حکمت و تدبیر سے اپنی عمر میں نہ اضافہ کر سکتا ہے اور نہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اونچے اونچے برج میں بھی جا کر چھپ جاؤ گے تو موت اپنا شکار تلاش کر لے گی، موت اپنے نشانے پر جا کر لگے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو، جس کو ناپسند کرتے ہو، نہیں چاہتے ہو کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤ، نعمتیں اور لذتیں چھوٹ جائیں، مکانات اور جائیدادیں چھوٹ جائیں، وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو وہ آ کر رہے گی، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو کھلی چھپی ہر بات کا جاننے والا ہے۔ خدا کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہر قول کو سن رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہو۔ انسان گناہ کے لیے دروازے بند کرتا ہے اور کھڑکیاں اور روشن دان بند کرتا ہے اور پردے گرا دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت بھی قرآن پکار کر کہتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہر وہ دروازہ بند کیا جا سکتا ہے جو بندے اور بندے کے درمیان ہے، لیکن وہ دروازہ کبھی بند نہیں کیا جا سکتا جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھنے والا ہے اور اس کی نگاہ انسان کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلی چھپی ہر بات کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ایک انسان پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں فرشتوں کے ذریعے پوچھے گا۔ جب گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا کہ کوئی موجود تو نہیں ہے، پھر یہ پا کر کہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ جھوٹ بول دے گا، کہے گا کہ نہیں، جس گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ وہ یہ خیال کرے گا کہ کوئی گواہ تو ہے نہیں، کوئی کہنے والا تو ہے نہیں، کوئی شاہد موجود نہیں ہے، انکار کرے گا۔ اچانک ایک آواز اس کو سنائی دے گی کہ او اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ عمل کیا ہے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا تو یہ آواز اس کی ران میں سے آ رہی ہوگی، اس کا جسم گواہی دے گا کہ اس نے یہ برا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو انسان پر گواہ بنائے گا۔ قرآن مجید میں ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، انسان کی چمڑیاں تک گواہی دیں گی جو عمل وہ دنیا میں کر رہا ہے، چمڑیاں تک گواہی دیں گی۔ اور انسان اس وقت کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ تم نے آج میرے خلاف گواہی دے دی، تم نے آج میرے خلاف خدا کی بارگاہ میں فریاد کی۔ اس کا جواب دیا گیا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے بولنے کی قوت عطا کی جس نے ہر چیز کو بولنے کی اور گویائی کی قوت دی۔ وہ اللہ انسان کے کان سے، اس کی آنکھوں سے گفتگو فرمائے گا اور گواہ قائم کرے گا، انسان کے برے اعمال پر گواہ قائم کرے گا۔ زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین گواہی دے گی، گفتگو کرے گی، اس لیے کہ پروردگار اس کو حکم دے گا
انسان کے اعمال پر 4 گواہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا۔ ایک تو اس کا نام اعمال ہوگا، کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القیامة کتابا يلقاه منشورا۔ نام اعمال انسان کا گواہ ہوگا، ساری چیزیں چھوٹی بڑی جانے انجانے میں کی گئی سب لکھی ہوئی ہوں گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو آج انسان کر رہا ہے قیامت کے دن حاضر پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی یا برائی ہو، قیامت کے دن انسان اس کو دیکھ لے گا۔ نام اعمال میں ایک ایک چیز لکھی جائے گی، نام اعمال میں ایک ایک عمل درج ملے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو چھپ جائے۔ تو ایک گواہ نام اعمال ہوگا، اور دوسرا گواہ وہ فرشتے ہوں گے جنہوں نے عمل کرتا ہوا دیکھا ہے، وہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ تیسرا گواہ انسان کا اپنا جسم ہوگا، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، جسم کے اعضاء انسان کے بارے میں کہیں گے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج زبان پر مہر لگا دیں گے، یہ جو زبان خوب بول رہی ہے قیامت کے دن بند کر دی جائے گی، اور پھر گواہی لی جائے گی ہاتھ پیر سے کہ انسان کیا عمل کر کے آیا ہے، اور انسان کے اعضاء، اس کے جوارح، وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں گے کہ اس نے ایسا عمل کیا، اس نے ہم سے ایسا گناہ کا کام لیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ جب اعضاء گواہی دیں گے تو انسان کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل، کہ تمہارے لیے دوری ہو اور بربادی ہو، تم نے آج میرے خلاف گواہی دی، حالانکہ میں تو تمہاری طرف سے یہ سب کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کے برے اعمال کے یہ گواہ ہوں گے، اور چوتھی گواہی زمین کے ٹکڑے دیں گے جہاں انسان نے گناہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو اگل دے، تو سونے چاندی کو اور جتنے مردے ہیں وہ سب کو اگل دے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب تو گواہی پیش کر، تو وہ بتائے گی کہ کس نے کس وقت کہاں کون سا عمل کیا۔ زمین کے یہ سارے ٹکڑے قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ یہ 4 گواہ ہوں گے جو انسان کے اعمال پر ہوں گے۔ آج جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہوگا، اور انسان کو اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی نگاہ سے یا اس کی باز پرس سے بچ کر نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، تمام ترازو قائم کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے، چھوٹی بڑی نیکیاں، چھوٹے بڑے گناہ سب موجود ہوں گے، اور انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو انسان نیکیاں وزنی کر لے گا، جس کے میزان میں اچھے اعمال وزندار ثابت ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من چاہی زندگی میں ہوگا، اللہ نعمتوں میں برکتوں میں رکھے گا، اور ایسے انعامات عطا کرے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث میں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی بندے بشر کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے۔ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ انسان آج ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، میوہ جات ہوں گے، پھل ہوں گے، اور ایسی نعمت کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آخرت میں جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا کشادہ ہوگا کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا
اس میں 100 سال تک دوڑایا جائے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا اگر تم چاہو فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو کہ جنت میں پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، ایسے پھل ہوں گے کہ جن میں لذت اور ذائقہ عجیب و غریب۔ حدیث میں ہے کہ ایک پھل انسان جنت کا تراشے گا، جتنے ٹکڑے ہوں گے ہر ٹکڑے کی لذت دوسرے ٹکڑے سے الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کا یہ انتظام فرمائے گا۔ سب سے ادنا ترین جنتی جو جنت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت دے گا کہ اس کے 1000 خادم ہوں گے، 72 حوروں سے اس کا نکاح ہوگا، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ جو اعلیٰ ترین درجے کا جنتی ہوگا اس کو کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، غور کر لیجئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی جنت کو سجایا ہے اپنے اچھے بندوں کے لیے، اسی لیے ارشاد ہوا نزلا من غفور الرحیم، یہ پاک پروردگار کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے۔ جنت میں کیسی بہترین نعمتیں، آپ سورہ دہر پڑھیے، کیسی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، کیسے فضائل بیان کیے گئے، اور کیسا دلکش نظارہ جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہوا ہے۔ جب سورہ دہر اتری، تفسیری روایتوں میں ہے کہ سورہ دہر ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی، پوری سورت ایک ساتھ اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف رکھتے تھے، پوری سورت اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سورت تلاوت کر کے صحابہ کرام کو سنائی۔ مجلس میں ایک نوجوان حبشی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ سنا جو سورہ دہر میں ہے تو ایک سرد آنکھ کھینچی اور گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی، تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی۔ کیسی آیتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں اور کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ دانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیکی کا کیسا نقشہ ہے۔ آپ پڑھیں گے سورہ دہر میں کہ مراتب بیان ہوئے۔ پہلے درجے میں بیان ہوا کہ جنت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کا درجہ بہت اونچا نہیں ہوگا، وہ اپنے ہاتھ سے جام شراب لے کر پی رہے ہوں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اپنے ہاتھ سے لے کر پی رہے ہیں۔ پھر ان سے اونچے درجے کے وہ ہوں گے کہ جن کو جنت کے خادم جنت میں کسی ذریعے سے ان کو جام شراب پلایا جائے گا، جس کے بارے میں کہا گیا یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر۔ اور پھر تیسرے درجے کے ہوں گے جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ بہترین خوبصورت ان کے خادم ہوں گے، ایسے کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اگر تم ان کو دیکھو گے تو یوں محسوس کرو گے بکھرے ہوئے موتی ہیں، ایسی خوبصورتی ہوگی۔ وہ خادم ان کو جام شراب پلائیں گے۔ اور چوتھی قسم جو اعلیٰ ترین جنتیوں کی ہوگی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کو خود پاک پروردگار جام شراب عطا فرمائے گا۔ یہ ان کا قرب، ان کی نزدیکی بیان ہوئی کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ یہ وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود شراب طہور عطا فرمائے گا۔ شراب طہور، جام شراب سے یہ دنیا کی شراب مراد نہیں ہے کہ انسان پی لے ہوش حواس میں نہ رہ جائے، پی لے تو معلوم ہو کہ وہ ایسی فضاؤں اور ہواؤں میں پہنچ گیا کہ جہاں تصورات کی جنت آباد ہے۔ وہ شراب پی کر نالی کے کنارے پڑا ہوا ہے، سخت قابل نفرت حالت ہے، کتا آ کے پیشاب کر رہا ہے اور ساری دھار منہ پہ گر رہی ہے، اور اس کے بعد وہ خیال کرتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، حوریں مجھ پر گلاب جل چھڑک رہی ہیں۔ یہاں یہ انسان کا تصورات کی یہ دنیا ہے۔ وہ خیال کر رہا ہے کہ ہم تو بہت اعلیٰ ترین نعمتوں میں ہیں۔ انسان جام شراب پی لیتا ہے دنیا میں اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تھوڑی پی تو اپنی ریاست کا اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھے گا، اور زیادہ پی لی تو سمجھے گا کہ مودی جی کا سگا بھتیجا ہوں، اور اس کے بعد تو پھر پیر زمین پہ ٹک ہی نہیں رہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی عرب ملک کا قصہ لکھا ہے کہ وہاں
کہ کوئی شخص تھا شراب پی کر نشے میں مدہوش کہیں پڑا ہوا تھا، وہ کتا آیا اور وہ آ کر اس کی اپنی زبان سے اس کا منہ چاٹنے لگا، تو قے ہوئی تھی تو وہ چاٹنے لگا، تو وہ کہہ رہا ہے، نشے کی حالت تھی تو کہتا ہے یا سیدی لا تفسد المندیل، کہ میرے آقا آپ اپنا رومال خراب نہ فرمائیے، یعنی وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ کوئی بیچارہ آ کے رومال سے میرا چہرہ صاف کر رہا ہے، تو کتے کو کہتا ہے یا سیدی، خطاب بھی دیکھیے، یا سیدی میرے آقا آپ اپنا رومال خراب نہ فرمائیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے ہمیں وہ خوبصورت دین دیا ہے جس نے ایسی تمام مکروہ چیزوں سے ہم سب کی حفاظت کی ہے۔ خدا نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا جس نے ہر ضرر رساں چیز سے ہم کو دور کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ارشاد ہوا کہ شراب، جوا اور یہ پانسے کے تیر اور یہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھانا یہ سب شیطانی عمل ہے، ناپاک چیز ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں بھی نشے کی لت آ رہی ہے، ہمارے جوان طرح طرح کے نشے کی چیزوں کے عادی ہو رہے ہیں، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور ان کو بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ جو جنت کی شراب طہور ہوگی اس کا اور اس خراب ترین شراب کا کیا جوڑ ہے؟ اسی لیے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور یہ بھی قرآن میں صاف کر دیا گیا کہ اس شراب سے کوئی نشہ نہیں ہوگا، بس ایک سرور کی کیفیت ہوگی، نہ سر چکرائے گا نہ کوئی مدہوشی طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو جنت میں مراتب ہیں، جنتی لوگوں کے بھی درجات ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب جنتی لوگوں کو نعمتیں دے دی جائیں گی اور وہ بالکل خوشحال ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ اب کیا چاہیے؟ آپ نے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ عطا کر دیا، ہم تو بہترین نعمتوں میں ہیں، اب کس نعمت کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی ایک نعمت باقی ہے اور وہ نعمت ان نعمتوں سے افضل ہے۔ اب یہاں دو روایت ہیں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، خود فرمائے گا کہ وہ نعمت میرے دیدار کی نعمت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اہل جنت سے کہا جائے گا، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ اہل جنت سے کہے گا کہ جاؤ علماء سے پوچھو کہ وہ نعمت کیا ہے۔ جنت میں کہا جائے گا کہ علماء سے پوچھو۔ میں یہ روایت ان لوگوں کو بطور خاص سنایا کرتا ہوں جن کو مولویوں سے کچھ چڑ ہوتی ہے، ان کو اندازہ ہو جائے کہ مولویوں سے پیچھا چھوٹنے والا ہے نہیں، جنت میں بھی جب ضرورت پڑے گی تو ہمارے ہی آنا پڑے گا اور ہمیں سے مسئلہ پوچھنا پڑے گا، اس لیے اس مخلوق سے کہیں چھٹکارا ہے نہیں۔ تو اس لیے مولویوں کو جو ملامت کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، ورنہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہونے والا نہیں۔ تو جنت میں بھی کہا جائے گا کہ علماء سے پوچھ لو، علماء سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے دیدار کی نعمت ہے جس کا تذکرہ ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے الحسنہ ہے یعنی جنت ہے، اور زیادہ جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے۔ زیادہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار مراد ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ دیدار ایسا ہوگا کہ سارے جنتی ان ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جو اس سے پہلے ان کو عطا کی گئی ہوں گی۔ اور دیدار بھی اس میں بھی درجات رکھے گئے، کسی کو دیدار ہوگا مہینے میں ایک دفعہ، کسی کو 15 دن میں ایک دفعہ، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ، کسی کو ہر دن ایک دفعہ، اور اعلیٰ ترین جنتی وہ ہوں گے جن کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو اپنے پاک پیغمبر کی رفاقت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نیکی کا یہ انعام رکھا ہے اور برائی کی سزا جہنم رکھی ہے۔ اگر گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، نیکیاں کم پڑ جائیں گی، برائیاں غالب آ جائیں گی، تو ارشاد ہوا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس انسان کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ غالب آ جائیں گے، تو پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا اور انواع و اقسام کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ جہنمی پکارے گا پانی پانی، تو قرآن کہتا ہے یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ چہرہ بھن اٹھے گا، انسان کا چہرہ بھن اٹھے گا۔ یشوی الوجوہ،
انسان کو کھانے کے لیے کانٹے دار پھل دیے جائیں گے. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. کانٹے دار پھل ہوگا جو کھانے کے لیے دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو زقوم کا ذکر آیا جو گنہگار کا کھانا ہوگا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، ارشاد ہوا کہ اگر زقوم کے پھل کا کوئی ایک قطرہ زمین میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسا کڑوا ہے کہ زمین کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، زمین کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا. حضور نے اسی روایت میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے فَكَيْفَ مَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ، اس انسان کا حال کیا ہوگا جس کو زقوم ہی کھانا پڑے گا. اس انسان کی کیسی ابتر حالت ہوگی جس کو غذا کے طور پر زقوم دیا جائے گا. آپ غور کیجئے کہ کیسی سخت سزائیں ہیں جو انسان پر جہنم میں مسلط کر دی جائیں گی. آگ ہوگی وہ بھی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت، اور ایسی جو انسان کے دل تک پہنچ جائے، التی تطلع علی الافئدہ، انسان کے دل کو چیر کر وہاں تک پہنچ جائے گی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے، انسانی شکل میں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. حضور بھی گھبرا گئے، پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول آج جہنم کو دہکانے کا حکم ہوا تھا اور وہ دہکائی گئی. وہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گیا. یہ ملائک کے سردار ہیں، 600 بازو ہیں، ایک بازو کھول دیں تو زمین آسمان اس کے نیچے ڈھک جائے. اور اس فرشتے کا یہ عالم ہے کہ جہنم دیکھ کر گھبرا گیا اور حضور کی خدمت میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتاؤ کہ جہنم کیسی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ جہنم کو 1000 سال تک جلانے کا حکم دیا گیا اور وہ جلائی گئی تو سفید ہوئی. پھر 1000 سال تک جلانے کا حکم ہوا تو وہ سرخ ہوئی. پھر 1000 سال تک جلانے کا حکم ہوا اور جلائی گئی تو وہ کالی ہوئی. فَإِذَا هِيَ مُظْلِمَةٌ سَوْدَاء، اب وہ بہت ہی کالی کلوٹی اندھیریوں والی آگ ہے. والذی بعثک بالحق، اس ذات عالی کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی آگ سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساری مخلوق پہ موت طاری ہو جائے گی. اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اگر جہنم کے داروغہ فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ زمین پر جھانک کر دیکھ لے تو اس کی بدبو اور بدصورتی کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی زنجیروں میں سے کسی زنجیر کی کوئی ایک کڑی دنیا میں ڈال دی جائے تو 7 زمینوں کو وہ دھساتی ہوئی لے کر چلی جائے گی. جب یہاں تک حضرت جبریل پہنچے، حضور نے فرمایا حسبک یا جبریل لا ينصدع قلبی، جبریل اب بس کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ صدمے کی شدت سے میرا کلیجہ پھٹ جائے. دنیا کے سب سے بہادر انسان نے یہ کہا، جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، کہ کائنات میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی تھا تو وہ محمد الرسول اللہ تھے. اور اس کے بعد آپ کا یہ عالم ہے کہ جہنم کی کچھ تفصیل سننے کے بعد جبریل کو روک دیا کہ آگے نہ بیان کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے. میرے بھائیوں، گناہ کی غفلت اور ظلمت کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جنت جہنم کے ذکر پر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہوتے، خوف اور خشیت ہمارے دل پہ طاری نہیں ہوتی. اللہ کے بندو، خدا کی طرف رجوع کرو کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اچھے اعمال کام آنے والے ہیں. یہ دنیا کی شہرتیں، عزتیں، مال، اسباب، اولاد کچھ بھی نفع دینے والا نہیں. قرآن میں اسی لیے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. انسان کی عزت، شہرت، اسباب سب دنیا میں رہ جائیں گے. دنیا کا کوئی انسان دنیا سے اس حال میں نہیں جاتا کہ وہ کمایا ہوا مال لے کر جائے یا اسباب لے کر جائے یا خدام لے کر جائے. قبر میں جو جاتا ہے اکیلا جاتا ہے، مال پیچھے رہ جاتا ہے، انسان آگے بڑھ جاتا ہے. اور ایک بڑے خطیب نے، عربی زبان کے ایک بڑے خطیب نے کیسی خوبصورت بات کہی تھی کہ ان الرجل اذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائکۃ ما قدم. کہ جب انسان مرتا ہے تو دنیا کے انسان یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر مرا ہے، اور اللہ کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا سرمایہ بھیجا ہے، اس نے اپنے آگے کے لیے کون سے اعمال بھیجے ہیں.
دنیا کے انسان تو یہ غور کر رہے ہیں کہ کیا مال چھوڑا، کیا اسباب چھوڑے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی جائیدادیں ہیں، اور اللہ کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ عمل کیا بھیجا، آگے کے لیے اس نے توشہ کیا بھیجا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر انسان غور کرے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کی کیا تیاری ہے، ہم نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کون سی اعمال کا سرمایہ آگے بھیجا ہے۔ ہر انسان تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کرے کہ آج اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا سرمایہ اکٹھا کیا ہے، اللہ کے ہاں میں کیسے جواب دوں گا، اللہ کے ہاں کون سے اعمال میرے لیے انعام کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنے عمل پر غور کرے، عمل میں اخلاص کی تلاش کرے، ہر انسان غور کرے کہ آخرت کے بنانے سنوارنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ازہد الناس یا رسول اللہ کے رسول، کائنات کا سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے، سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے؟ حضور نے فرمایا من لم ینس القبر والبلا، وہ انسان جو قبر میں جانے کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو نہیں بھولتا، جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک دن مجھ پر موت آئے گی، مجھے قبر میں لٹایا جائے گا، پھر قبر کی مٹی مجھ کو کھا لے گی، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز صبح کے وقت اپنے ساتھیوں میں آ کر بیٹھے، درباری لگا، وہ تو خلیفہ تھے، امیر تھے، لوگوں نے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہیں، آنکھیں لال ہیں، رات کو سوئے نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا درباریوں نے کہ حضرت کیا بات ہے، آنکھیں سرخ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ رات بھر آپ جاگتے رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا ہاں، بستر پر لیٹا تھا سونے کے ارادے سے، اچانک قبر کا حشر کا منظر نگاہ کے سامنے آ گیا، اس نے آنکھوں کی نیند اڑا دی۔ آپ غور کیجئے کہ جن کے دلوں میں احساس ہے ان کا یہ حال ہے۔ ایک بادی نے ان کے زمانے میں خواب دیکھا تھا، اور اس نے خواب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ میں نے آپ کے خاندان بنو امیہ کے فلاں بادشاہ کو دیکھا کہ پل صراط پر سے ان کو گزارا جا رہا ہے، اور اچانک وہ کٹ کر گرے اور جہنم میں چلے گئے۔ پھر میں نے ہشام ابن عبد الملک کو دیکھا، وہ بھی بادشاہ رہا، اس کو میں نے دیکھا کہ گزر رہا ہے پل صراط پر سے، اور وہ بھی کٹ کر گر گیا۔ پھر کہنے لگی کہ اس کے بعد آپ لائے گئے اور میں نے آپ کو دیکھا، بس اتنا ہی بیان کیا تھا کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ اگلا جملہ سننے کی سکت نہیں تھی۔ جب ہوش میں آئے تو بادی نے کہا کہ میرے آقا آپ آگے تو سنتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے پل صراط سے گزار دیا ہے۔ یہ چیز ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہو کہ جو اگلے مرحلے پیش آنے والے ہیں ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ من لم ینس القبر والبلا، جو قبر کو نہ بھولے، قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو نہ بھولے، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، نہ جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کسی بھی وقت انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ اور قبر میں جا کر جو احوال پیش آنے والے ہیں اس کو یاد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو قبر کا عذاب بتا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ ایک صفت یہ بیان کی، دوسری صفت بیان کی وَتَرَكَ فَضْلَ زِينَةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زائد ضرورت زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ یہ جو ہائے مال ہائے مال ہائے مال، اسی میں ہم پریشان ہیں، اسباب جمع کرنے میں، تجوریاں بھرنے میں، یہ انسان کو قیامت کے دن کامیابی نہیں دلا سکتی، یہ چیز انسان کو قیامت کے دن کامیاب نہیں کر سکتی۔ ارشاد ہو رہا ہے دنیا سے بقدر ضرورت اپنا حصہ لو، یہ نہ ہو کہ دنیا پر مر مٹو، یہ نہ ہو کہ دنیا کے بندے بن کر زندگی گزارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راستہ پار کرنے والا رہتا ہے، اس طرح دنیا میں زندگی گزارو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راستہ پار کرنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاں جب ملک شام حاضر ہوئے تھے، بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے تھے، ان سے گہری دوستی تھی، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں اور بہت اونچے درجے کے شخص، اتنے اونچے انسان تھے
کہ حضرت عمر نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا کاش ابو عبیدہ آج زندہ ہوتے تو اب میں اپنے بعد خلافت کی وصیت انہی کے حق میں کرتا، خلافت کی وصیت ان کے حق میں کرتا۔ انتقال ہو گیا تھا، ایسے جملے ارشاد فرمائے جس سے ان کی عظمت ظاہر ہوتی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ، حضور فرما رہے ہیں ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ جب گئے یہ دوستی تھی، حضرت عمر کا استقبال ہوا، لوگوں نے دعوتیں کی، حضرت ابو عبیدہ نے نہیں بلایا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، ملک شام کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ، دعوت نہیں کی۔ تو انہوں نے بے تکلفی میں کہا کہ ابو عبیدہ سب بلاتے ہیں، تم نہیں بلاتے، تم تو میرے سب سے گہرے دوست ہو۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا آپ آئیں گے میرے گھر تو سوائے رونے کے آپ کچھ نہیں کریں گے، اس لیے میں نے آپ کو مدعو نہیں کیا، آپ آنا چاہتے ہیں بسم اللہ آپ کا گھر ہے۔ حضرت عمر نے کہا فلاں وقت آؤں گا، تشریف لائے۔ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا ان کا بس، جس کی چھت بھی بہت نیچی تھی، یہ ملک شام کا گورنر ہے، چھت بہت نیچی، ایک ہی کمرہ، اسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو دیکھا کہ کمرے میں کوئی سامان نہیں، گھر میں کوئی سامان موجود نہیں ہے، اور بے سر و سامانی کی زندگی گزر رہی ہے۔ صرف گھوڑے کی زین رکھی ہوئی ہے، اسی کو گھوڑے پر رکھ لیتے ہیں سواری کے وقت اور اسی کو بستر بنا لیتے ہیں رات کے وقت، اور لکڑی کا پیالہ ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کے لیے انہوں نے دسترخوان بچھایا اور طاق پر ہاتھ ڈالا، کچھ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے نکالے، لکڑی کے پیالے میں پانی لیا اور سوکھی روٹیاں اس میں بھگو دی، اور کہا حضرت عمر سے کہ حضرت یہی کھاتا ہوں، آپ کو بھی یہی کھلا سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے کھاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور جب کھا چکے اور اٹھے تو ابو عبیدہ کو اپنے سینے سے لگایا اس حالت میں کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا ابو عبیدہ ہم میں سے ہر شخص حضور کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیل ہوا ہے، قسم بخدا واحد شخص تم ہو جس کی زندگی میں حضور کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ زندگی گزارنے کا انداز تھا اس شخص کا جس کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا امین ہے۔ اسباب دنیا سے بقدر ضرورت حصہ لیا جائے، یہ نہ ہو کہ مال و زر کی تلاش میں ہم اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھیں۔ تو دوسری صفت بیان کی، ترک فضل زینت الدنیا وآثر ما یبقى علی ما یفنا، جو آخرت کو، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پہ ترجیح دے۔ یہ تیسری صفت بیان کی، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہ دے بلکہ اپنی آخرت کو پہلے نمبر پر رکھے، دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھے۔ جو آخرت کو پہلے نمبر پر رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دنیا کو پہلے نمبر پر رکھے گا وہ ناکام ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ چوتھی صفت بیان فرمائی، وعد نفسہ فی الموتى، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے، زندہ نہ سمجھے، یہ خیال کرے کہ بس چل چلاؤ ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے کو ہیں، سامان تو گیا۔ انسان کسی وقت دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور گیا اور کائنات بھول جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا آپ کی وجہ سے رک جائے گی، دنیا کی رونق کم ہو جائے گی، دنیا کی زیب و زینت مٹ جائے گی، کچھ نہیں ہونے والا۔ آج مریں گے کل دوسرا دن ہوگا، چند دن لوگ یاد کریں گے اس کے بعد بھلا دیں گے۔ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو کتنی قبریں ایسی ہیں جن کے نشانات بھی باقی نہ رہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ایک شخص موجود نہیں ہے جو جائے اور دیکھے کہ یہ میرے پردادا کی یا ان کے والد کی قبر ہے۔ لوگ ایک دو پشت تک یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد بھلا بیٹھتے ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری قبر پر آنے والا نہیں ہوگا، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا۔ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ انسان اکیلا تنہا پڑا ہوا ہوگا، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوگا۔ عد نفسہ فی الموتى، اپنے آپ کو مردہ سمجھے کہ دنیا سے جانا ہے، بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔
5ویں صفت بیان کی، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا فِي أَيَّامٍ، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن تصور نہ کرے۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ ہر صبح کو آخری صبح، ہر شام کو آخری شام سمجھنا، اور اچھے اعمال کا توشہ اپنی آخرت کے لیے بھیجتے رہنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن دنیا کی چیزیں کام نہیں آئیں گی، کام آنے والی چیز ہے صاف ستھرا دل، جو پاک دل لے کر جائے گا، شفاف دل لے کر جائے گا، جو روحانی بیماریوں سے الگ ہو جانے والا دل لے کر جائے گا، جو تجلی گاہ ربانی اپنے دل کو بنائے گا، قیامت کے دن وہی کامیابی پائے گا۔ اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہی انسان کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو سنوار لے گا۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارے دل بیمار ہیں، کہیں حسد کی بیماری، کہیں کبر کی بیماری، کہیں دوسروں سے دشمنی کی بیماری، کہیں انانیت کی بیماری۔ کتنی بیماریاں ہمارے دلوں میں گھسی ہوئی ہیں، اور ان کے علاج کی فکر بھی ہم نہیں کرتے۔ نہ کسی اللہ والے سے رابطہ ہے، نہ ان سے کوئی مراسلت ہے، نہ ان کی صحبت میں جا کے رہنا ہے، نہ مجاہدات ہیں، نہ ذکر کی مداومت ہے۔ اللہ کے بندو، دل پاکیزہ بنتا ہے بہت مشکل سے، دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، ریاضتوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جب کہیں جا کر دل صاف شفاف ہوتا ہے، دل پاکیزہ بنتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، دل کے اندر اللہ کی معرفت اترتی ہے، دل صحیح معنی میں دل اسی وقت بنتا ہے جب انسان اپنے دل پر محنت کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پہلو میں دل ہے۔ گویا کہ بتایا گیا کہ ہر انسان اپنے پہلو میں جو گوشت کا لوتھڑا لے کر گھومتا ہے وہ دل حقیقی دل نہیں ہے، بلکہ وہ دل حقیقی دل ہے جو نصیحت قبول کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خشیت ہوتی ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کا جذبہ ہوتا ہے، صاف شفاف خیالات ہوتے ہیں، وہ دل اصل دل ہے۔ باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو صاف ستھرا بنانے کی محنت کرو، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور میں راتوں کو اٹھ کر رونے گڑ گڑانے کی عادت ڈالو۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين۔ اللہ، زندگی بیتتی جا رہی ہے، آخرت قریب ہوتی جا رہی ہے، اللہ ہم اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کسی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ، ہمارے ہاتھ اچھے اعمال سے خالی ہیں، دامن بھی خالی ہیں، نام اعمال گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، دل کالے ہو رہے ہیں۔ اللہ، خوب اجلے اجلے کپڑے ہم پہنتے ہیں، مگر ہمارے پہلوؤں میں کالے توے سے زیادہ سیاہ دل ہے، گناہ کے نقطے لگ لگ کے دل داغدار ہو چکا ہے۔ اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنا تیری شان ہے۔ اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور ڈال دے، اپنی معرفت کا سرور عطا فرما۔ اللہ، ہمارے دلوں کو صاف شفاف بنا،
اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا، اللہ ہمارے دلوں میں اچھے جذبات پیدا فرما، ہمارے دلوں میں اچھے احساسات پیدا فرما، ہمارے دلوں میں ایسی کیفیت پیدا فرما جو تجھ سے قریب کرنے والی ہو۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، سرخروئی عطا فرما۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عفو و کرم کے طلبگار ہیں۔ اللہ تو ہم سب کو معافی عطا فرما، اللہ معافی عطا فرما۔ اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ گواہی ہے کہ تو ہی بخشنے والا ہے، ساری کائنات مل کر ہمارے ایک گناہ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ گناہ کے جو داغ دھبے لگ چکے ہیں، ساتوں سمندر کا پانی مل کر ان داغ دھبوں کو، نجاستوں کو مٹا نہیں سکتا، مگر تیری رحمت کا ایک قطرہ ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رحمت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اللہ نظر کرم عطا فرما، نظر کرم عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے امی پیسہ دو، ماں نہیں دیتی، پھر مانگتا ہے، ماں جھڑک دیتی ہے، آخر میں بچہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے امی اگر آپ نہیں دیں گی تو پھر کون دے گا؟ بس ماں کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گی تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، تیرے در پہ حاضر ہیں، ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ اے کریم معاف فرما، اے رحیم معاف فرما، اے رحیم معاف فرما۔ اللہ اگر تو معاف کر دے گا ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی، اور اگر تو نہیں بخشے گا تو اللہ ہماری عاقبت بگڑ جائے گی۔ اے کریم اسی وقت ہم سب کو معافی عطا فرما، اللہ معافی عطا فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اس مجمع میں علماء حفاظ ہیں، اللہ ہم لوگوں نے مدرسوں میں تعلیم پائی ہے، ہمارے امی ابو نے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر مدرسے میں بھیج دیا، اللہ ان کو ہماری یاد آتی ہوگی، تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، اللہ صبح آٹا گنتے گنتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، بخار میں پکارتا ہوگا امی امی، کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے، اللہ انہوں نے قربانی دے کے ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلے پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا، تیرے بندوں کے سامنے دو لفظ کہنے کا اہل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو تو ان کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما، اللہ ان کو اپنی محبت کا نور عطا فرما، اللہ اگر زندہ ہوں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کسی بھی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، کل دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے چلا گیا، پھر منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تیری عزت کی قسم اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ اس دن ہم سب کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہ آخرت میں عزت عطا فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔
فرما، تیرے غصے سے حفاظت فرما، اللہ تجھ پر یقین کامل عطا فرما، اللہ امت پریشان حال ہے مدد فرما، اللہ امت ستائی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے، اللہ اس کی مدد کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ظالموں نے ہمیں نشانہ بنا رکھا ہے، اللہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ کتنے بوڑھے بوڑھے لوگ تھے ان کو مار مار کر ان کی سفید داڑھیوں کو انہی کے خون سے رنگین کر دیا گیا، اللہ مرتے دم انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اور دل ہی دل میں کہا ہوگا متى نصر اللہ، کہ خداوند تیری مدد کب آئے؟ اللہ اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تیرا نام لینے کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے، تیری مسجدوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، تیری پاک کتاب کو جلایا جا رہا ہے، فریاد لے کر کہاں جائیں، کس بارگاہ میں حاضر ہوں؟ اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، صبح صبح آئے ہیں، تیری مدد مانگنے آئے ہیں، تیری نصرت مانگنے آئے ہیں، ہمارے مظلوم بھائیوں کی امداد فرما، اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اللہ ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہماری بستیوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو بہترین تقوی خشیت کی راہ پر چلنے والا بنا، اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اس پورے مجمع کو معاف فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اپنا گھر اپنا در دیکھنا نصیب فرما، اللہ جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کا موقع عطا فرما، اللہ کریم اللہ رحیم اللہ وقت میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، مال و اولاد میں برکت عطا فرما، اچھے اعمال میں برکت عطا فرما، اللہ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما، یہاں کے اہل ایمان کو قوت عطا فرما، اجتماعیت عطا فرما، اتحاد عطا فرما، نجات و ہدایت عطا فرما، جو لوگ اس بستی کے دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو موجود ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، جو علماء ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، اللہ اپنے کرم سے مساجد کی، مدارس کی، معاہد کی، مقابر کی، شخصیات کی، ہمارے اکابر کی حفاظت فرما، اللہ ایک ایک عالم دین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، سنت پیغمبر پر عمل کی توفیق عطا فرما۔